بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر شخص ہی پریشان نظر آتا ہے۔ جس کے پاس بیٹھیں وہ کئی دکھ سناتا ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والے لوگ بھی اپنے دل میں کئی غم چھپا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، کچھ مختلف مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، معاشی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ذہنی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ الغرض کہ ہر شخص ہی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ جس کے پاس بیٹھے وہ اپنے کئی دکھ سناتا ہے۔ بسا اوقات تو یوں لگتا ہے کہ اس دنیا سے سچی خوشیاں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ آئیں قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ بھی ہو، کہ جو مطمئن ہو؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے شخص۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں رب بلاتا ہے تو یوں فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے شخص۔ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہیں اطمینان حاصل ہے؟ جب کہ ہم دوسرے لوگوں کو دیکھیں تو ہمیں تو ہر طرف ہی ہر شخص ہی پریشان نظر آتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے لوگ۔ تو یہ مطمئن لوگ کون ہیں؟ دینی علوم کی اشاعت میں ایک بہت بڑا نام ہے سید شریف جرجانی علیہ رحمہ۔ میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کا دل سفید اور روشن ہوتا ہے وہ شخص مطمئن ہوتا ہے، اور جس کا دل سیاہ ہوتا ہے وہ غمگین اور پریشان ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک کوسچن ہے کہ دل روشن اور منور کب ہوتا ہے اور دل سیاہ کب ہوتا ہے؟ سید شریف جرجانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ دل جتنا حضور کے قریب ہوتا ہے دل اتنا ہی روشن اور منور ہوتا ہے، اور دل جتنا حضور سے دور ہوتا ہے اتنا ہی سیاہ، غمگین اور وہ شخص پریشان ہوتا ہے۔ اب دل روشن اور منور، یہ تو بات آگے پتہ چل گئی۔ اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کے 2 وظائف بتانے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی مقرر کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ سے باہر رخصت کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں مختلف امور پر آپ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں۔ ایک مقام پر آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ، اگلی دفعہ جب تم مدینہ آئے گا تو میرے روزے کو دیکھے گا، میرے منبر کو دیکھے گا، مگر میں وہاں تجھے نہیں ملوں گا، میرا وصال ہو چکا ہوگا۔ ظاہراً میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا ہی تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ، جب تو اگلی دفعہ مدینہ آئے گا تو میرا وصال ہو چکا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئندہ کی بھی خبر دے رہے ہیں۔ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق تھے، نام نہاد عاشق نہیں تھے، صحابہ حضور کے سچے عاشق تھے کہ جنہوں نے اپنی شب و روز صحبت رسول میں گزاری، جنہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوٹا دیا تاکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رہ سکیں، حضور کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں فرما رہے ہیں کہ اے معاذ بن جبل، میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے۔ عاشق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معاذ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی جدائی جو آئندہ مجھے لاحق ہوگی اس کا ایک تصور کر کے رو رہا ہوں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ میرے حکم پر یمن چلے جاؤ، وہاں جا کے اسلام کی اشاعت کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فرمایا تقوی اختیار کرنا، متقی جہاں بھی رہتا ہے وہ میرے قریب رہتا ہے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہراً جدائی ہو رہی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریب ہونے کا وظیفہ بتا دیا۔ حضور نے فرمایا تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا لفظی معنی ہے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا۔ اور اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں تقوی کی ڈیفینیشن کر کے بتاؤں تو سوچ سمجھ کر سنبھل کر زندگی گزارنا، یہ ہے تقوی۔ دوسرا وظیفہ وہ بھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ دو وظائف آپ کے سامنے رکھنے تھے، ایک تقوی اختیار کرنا کہ متقی جدھر بھی رہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرے قریب رہتا ہے، اور دوسرا فرمایا مجھ پر درود پڑھنا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔